آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک متنازع سمجھے جانے والے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی، جو خود ایک مرد مصنف ہیں، انہوں نے عورت کے ارتقاء پر ایک مضمون لکھا ہے۔ عنوان ہے اطاعت سے استحصال تک، اور اس تحریر میں وہ ایک آپ کہیں چونکا دینے والا سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا عورت نے ماضی کی قید سے نکل کر حال میں ایک نئی، شاید زیادہ پیچیدہ قید اپنا لی ہے؟ جی بالکل، ڈاکٹر بروہی کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ زنجیریں ضرور بدلی ہیں ان کے خیال میں، لیکن قید کا احساس وہ شاید اب بھی باقی ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو ماضی کی عورت مردانہ نظام کی قیدی تھی، حال کی عورت اپنی آزادی کے فریب کا شکار ہے۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں آپ کہہ لیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی آج کی جو آزادی ہے وہ حقیقی آزادی ہے بھی یا نہیں۔ تو آئیے اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بروہی ماضی کی عورت کی جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ کیسی ہے؟ مطلب ان کے مطابق اس کی زندگی کن اصولوں کے تحت گزرتی تھی؟ دیکھیں، ڈاکٹر بروہی کے مطابق ماضی کی عورت کی زندگی کا جو محور تھا وہ مکمل طور پر مردانہ اختیار تھا، اور یہاں مردانہ نظام سے ان کی مراد وہ سماجی ڈھانچہ ہے جہاں اختیارات، فیصلے، سماجی اصول یہ سب بنیادی طور پر مردوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور انہی کے نقطہ نظر سے وہ نظام چلایا جاتا ہے۔ تو اس نظام میں عورت کی جو شناخت تھی وہ تھی خاموشی، اطاعت اور برداشت۔ اچھا جی، اس کی زندگی کے بڑے فیصلے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم اور سوچ پر بھی مردانہ اصولوں کا ہی کنٹرول تھا۔ اور عزت کا معیار کیا تھا؟ معیار یہ تھا کہ وہ کتنی برداشت کرتی ہے اور کتنی خاموشی سے اس نظام کی پابند رہتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اپنی انفرادی خواہشات یا اس کی اپنی شناخت کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، اصل چیز نظام کی پیروی تھی۔ جی ہاں، بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اس کی ذات، اس کی خوشی، اس کے خواب، یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ اصل مقصد تو وہ سماجی ڈھانچہ برقرار رکھنا تھا جس میں اس کا کردار پہلے سے طے شدہ اور آپ کہہ لیں محدود تھا۔ لیکن پھر جیسا کہ ڈاکٹر بروہی خود کہتے ہیں، جدید دور آیا اور عورت نے یہ بیڑیاں توڑنے کی کوشش کی، مگر وہیں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہوا جسے وہ آزادی کا فریب کہہ رہے ہیں۔ یہ فریب کیا ہے؟ یہ نیا جال یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے ان کی تحریر کا۔ ڈاکٹر بروہی کا کہنا ہے کہ یہ جو نیا جال ہے یہ زیادہ لطیف ہے، زیادہ آپ کہیں سٹل ہے، اور شاید زیادہ خطرناک بھی۔ اس فریب کے تحت عورت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہے خود کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنا، اپنی ظاہری شکل و صورت پر، اپنی اپیرنس پر توجہ مرکوز رکھنا۔ خوشی کو جوڑ دیا گیا ہے نظر آنے سے، اور کامیابی کا پیمانہ یہ بن گیا ہے کہ وہ مردوں کی کتنی کامیابی سے نقل کر سکتی ہے، یا معاشرہ، سماج اسے کتنا ویلیڈیٹ کرتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ مردانہ نظام کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور اب وہ ایک زیادہ وسیع سماجی توقع، خاص طور پر جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا اور مارکیٹ کی جو توقعات ہے ان پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ سوشل ویلیڈیشن کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈاکٹر بروہی کے الفاظ میں المیہ وہی ہے، وہ اب بھی اپنے لیے نہیں جیتی۔ پہلے اگر پابندی واضح تھی، نظر آنے والی تھی، تو اب آزادی کے نام پر ایک غیر محسوس لیکن شاید زیادہ گہری پابندی ہے۔ یہ پابندی ہے چکا چوند دکھانے کی، پرفیکٹ نظر آنے کی، اور مسلسل دوسروں کی منظوری، دوسروں کی اپروول حاصل کرنے کی۔ پہلے استحصال ہوتا تھا براہ راست کنٹرول اور اطاعت کے ذریعے، اب یہ ہو رہا ہے انتخاب کی بھرمار سے، جسے آپشن اوور لوڈ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اتنے زیادہ راستے دکھانا کہ اصل منزل ہی گم ہو جائے، اور ساتھ میں نمایاں ہونے کی یہ جو ناختم ہونے والی خواہش ہے اس کے ذریعے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو اس نئے دور میں اس آزادی کے فریب کے ساتھ عورت کو کن خاص چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈاکٹر بروہی نے کچھ اہم نکات کی نشاندہی بھی کی ہے میرے خیال میں۔ جی، انہوں نے کئی چیلنجز کا ذکر کیا ہے۔ پہلا وہ کہتے ہیں بے سمت آزادی، یعنی جب آزادی تو مل جائے لیکن اندرونی اقدار، کوئی ذاتی کمپاس یا سمت کا تعین نہ ہو، تو یہ آزادی اکثر جذباتی افراتفری اور بے چینی کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس آزادی کا آخر کرنا کیا ہے۔
اور یقیناً آج کے دور میں سوشل میڈیا کا کردار تو ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے جو وہ بتاتے ہیں، سوشل میڈیا کا دباؤ. ڈاکٹر بروہی کے مطابق یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے یہ اکثر چمک دمک تو خوب بیچتی ہے لیکن حقیقی ترقی نہیں. عورت لائکس، کامنٹس، فالوورز کی تعداد میں اپنی قدر، اپنی ورتھ تلاش کرنے لگتی ہے. سکون اور اطمینان کے بجائے وہ تالیوں اور توجہ کے پیچھے بھاگتی ہے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور اس دوڑ میں کیا وہ اپنی اصل شناخت سے، اپنی ذات سے دور نہیں ہو جاتی؟ یہی تو تیسرا چیلنج ہے، شناخت کا بحران. روایت اور جدیدیت کے بیچ میں پھنس کر وہ اکثر یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ وہ حقیقت میں کون ہے. کیا وہ اپنی روایات، اپنی ثقافتی جڑوں سے مکمل طور پر کٹ جائے، یا جدیدیت کو پوری طرح رد کر دے، یا کوئی درمیانی راستہ نکالے؟ یہ جو کشمکش ہے یہ اس کی توانائی ضائع کرتی ہے اور اسے آپ کہیں الجھن میں مبتلا رکھتی ہے. تعلقات کے حوالے سے بھی کوئی چیلنج ہے؟ مطلب رشتوں کے حوالے سے؟ جی، چوتھا نقطہ وہ جذباتی استحصال کا اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر بروہی کا مشاہدہ ہے کہ آج کل کے تعلقات میں، خاص طور پر رومانوی تعلقات میں، عورت کو اکثر اپنے وقار، اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ قابل قبول سمجھی جائے. یعنی محبت یا تعلق کو قائم رکھنے کی قیمت بعض اوقات اپنی ذات کی نفی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے. اور آخری چیلنج جو شاید سب سے زیادہ بنیادی اور گہرا محسوس ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مقدس نسوانیت کا زوال. اب یہاں مقدس نسوانیت سے ان کی مراد وہ خصوصیات ہیں جو روایتی طور پر عورت سے منسوب کی جاتی رہی ہیں، جیسے ممتا ہے، ہمدردی ہے، نزاکت ہے، پرورش کرنے کی صلاحیت، جذباتی ذہانت. ڈاکٹر بروہی کے مطابق جدید دور میں ان خصوصیات کو اکثر کمزوری سمجھ لیا گیا ہے. طاقت کا مطلب صرف بغاوت کرنا، مقابلہ بازی اور مردانہ صفات کی نقل کرنا سمجھا جانے لگا ہے. اور اس سوچ نے شاید عورت کو اس کی اپنی منفرد نرم خون طاقت سے دور کر دیا ہے. یہ چیلنجز تو واقعی بہت سنگین لگ رہے ہیں، لیکن کیا ڈاکٹر بروہی صرف مسائل کی نشاندہی ہی کرتے ہیں یا ان سے نمٹنے کے لیے کچھ رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں؟ مطلب ان کے نزدیک حقیقی آزادی اور بااختیار ہونے کا مطلب کیا ہے پھر؟ بالکل، وہ صرف مسئلہ بیان نہیں کرتے بلکہ کچھ گہرے نکات بھی پیش کرتے ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. پہلا اور سب سے اہم نقطہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی یہ نہیں کہ جو چاہے کریں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ کون سی چیز روح کو حقیقی سکون دیتی ہے. یعنی آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل خواہشات اور ضروریات کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہ تو بہت ہی اہم بات ہے. مطلب آزادی اب اگر بغیر سمت کے ہو، بغیر خود شناسی کے، تو وہ بے معنی ہے. جی ہاں، اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا نقطہ ہے، خود شناسی کے بغیر با اختیار ہونا کھوکھلے پن کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، آپ کی اقدار کیا ہیں، آپ زندگی سے اصل میں چاہتے کیا ہیں، تو بیرونی طاقت، چاہے وہ معاشی ہو یا سماجی، وہ آپ کو اندرونی خالی پن سے نہیں بچا سکتی. اور یہ جو آج کل اتنا رجحان ہے نظر آنے کا، وائرل ہونے کا، اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اس پر ان کا تیسرا مشورہ ہے. وہ کہتے ہیں نظر میں آنے اور عزت پانے میں فرق ہے. آج کی دنیا میں توجہ حاصل کرنا، اٹینشن لینا شاید پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کی وجہ سے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ توجہ عزت پر مبنی ہے؟ کیا یہ پائیدار ہے؟ ڈاکٹر بروہی زور دیتے ہیں کہ چمک دمک پر نشوونما کو اور بیرونی واہ پر اندرونی سکون کو ترجیح دینی چاہیے. یعنی اصل تبدیلی اندر سے آنی چاہیے، صرف بیرونی آلات بدلنے سے یا طرز زندگی بدلنے سے بات نہیں بنے گی. بالکل، یہ ان کا چوتھا اہم نقطہ ہے. آزادی کا آغاز ذہن کے اندر سے ہونا چاہیے، صرف بیرونی طرز زندگی میں تبدیلی سے نہیں. اگر سوچ کا انداز وہی پرانا ہے، اگر ذہن اب بھی دوسروں کی منظوری کا محتاج ہے، تو صرف نوکری کرنے یا فیشنیبل کپڑے پہننے سے حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوتی. یہ تو ہو گئے انفرادی سطح پر غور کرنے والے نکات. کیا ڈاکٹر بروہی اس صورتحال کا کوئی وسیع تر سماجی اور نفسیاتی تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں، مطلب بڑے پیمانے پر؟ جی بالکل، وہ اس مسئلے کو بڑے سماجی اور نفسیاتی تناظر میں بھی دیکھتے ہیں. سماجی پہلو سے اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کا یہ جو سفر ہے یہ دراصل تہذیب کے ارتقاء کا آئینہ دار ہے. یعنی اجتماعی بقا کی فکر سے نکل کر انفرادی شناخت کی تلاش تک کا سفر.
پہلے مردانہ نظام نے اس کی انفرادیت کو دبایا. اب جدید دور میں سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم وہ معاشی نظام جو منافع اور کھپت پر زور دیتا ہے، اور میڈیا نے مل کر عورت کو ایک پروڈکٹ یا تجارتی شے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے استحصال ہوتا تھا اطاعت کے ذریعے، اب ہو رہا ہے انتخاب کی بھرمار اور نظر آنے کی دوڑ کے ذریعے. یعنی استحصال کی شکل بدل گئی ہے مگر شاید اس کی شدت کم نہیں ہوئی. پہلے ایک واضح حاکم تھا، مردانہ نظام کہہ لیں، اب مارکیٹ، میڈیا، سماجی دباؤ جیسے کئی غیر واضح حاکم ہیں. جی، آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں. اور نفسیاتی طور پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نئی آزادی ہے یہ اکثر ایک بوجھ بن جاتی ہے. جب آپ کے پاس لاتعداد راستے ہوں لیکن کوئی واضح اندرونی رہنمائی نہ ہو تو یہ شدید بے چینی، اینگزائٹی پیدا کرتا ہے. ڈاکٹر بروہی کا کہنا ہے کہ بہت سی جدید خواتین بظاہر بہت با اختیار، پڑھی لکھی، کامیاب نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے وہ ایک خالی پن، ایک بے سمتی اور بے اطمینانی کا شکار ہیں. انہیں سماجی آزادی تو شاید مل گئی لیکن روحانی یا جذباتی سکون نہیں ملا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماجی آزادی کافی نہیں ہے؟ اس کے آگے بھی کچھ ضروری ہے؟ ڈاکٹر بروہی کے نزدیک سماجی آزادی کے ساتھ ساتھ یا شاید اس کے بعد روحانی اور ذہنی آزادی بھی اتنی ہی ضروری ہیں، ورنہ یہ جو نام نہاد آزادی ہے یہ خود ایک قید بن جاتی ہے. سماجی توقعات کی قید، پرفیکٹ نظر آنے کی قید، مسلسل کچھ نہ کچھ ثابت کرنے کی قید. اس تناظر میں ان کے خیال میں ایک حقیقی معنوں میں آزاد اور دانشمند عورت کون ہے؟ کیا وہ ہے جو لڑتی ہے؟ نہیں، ان کے مطابق دانشمند عورت وہ نہیں جو مردوں سے لڑتی ہے، بلکہ وہ ہے جو غلبہ پانے اور نقل کرنے دونوں سے بالاتر ہو جاتی ہے. یعنی نہ تو وہ مردانہ نظام کی طرح دوسروں پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہے اور نہ ہی وہ کامیابی کے لیے صرف مردوں کی نقل کرنے پر اکتفا کرتی ہے، بلکہ وہ اپنی منفرد شناخت، اپنی نسوانی طاقت اور اپنی اقدار کی بنیاد پر اپنا راستہ خود بناتی ہے. تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹنا چاہیں، ڈاکٹر بروہی کے تجزیے کے وہ کون سے آپ کہیں کلیدی نکات ہیں، کی ٹیک اویز جو ہمیں خاص طور پر یاد رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت اہم ہیں. پہلی، بے مقصد اطاعت غلامی ہے، بے نظم آزادی تباہی ہے. یعنی نہ تو آنکھیں بند کر کے کسی نظام کی پیروی کرنا درست ہے، چاہے وہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اور نہ ہی بغیر کسی اصول، ضابطے یا اندرونی سمت کے آزادی کا دعویٰ کرنا مفید ہے. دونوں انتہائیں خطرناک ہیں. بالکل، یعنی توازن بہت ضروری ہے. اطاعت بھی بامقصد ہونی چاہیے اور آزادی بھی ذمہ دارانہ. اچھا، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ اندرونی طاقت سے متعلق ہے. سب سے مضبوط عورت وہ ہے جو اپنے دل پر حکمت سے حکومت کرتی ہے، نہ کہ اپنی انا کے شور سے. اصل طاقت باہر کی دنیا کو فتح کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے اندرونی جذبات، اپنی خواہشات اور اپنے خیالات کو سمجھنے اور انہیں مثبت سمت دینے میں ہے. اور فیمنزم یعنی حقوق نسواں کی تحریک، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک دلچسپ بات کہی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے. جی ہاں، تیسرا نقطہ یہ کہ فیمنزم کو فیمینینٹی کو دوبارہ دریافت کرنا ہوگا. وہ طاقت جو زخم نہیں بھرتی بلکہ پرورش کرتی ہے. ان کا اشارہ شاید اس طرف ہے کہ حقوق کی جدوجہد میں عورت کو اپنی ان منفرد خصوصیات کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے جو اسے ہمدردی، محبت اور زندگی کو سنوارنے کی صلاحیت دیتی ہیں. طاقت صرف ٹکراؤ کا نام نہیں بلکہ تعمیر کا بھی نام ہے. اور آخری سب سے بنیادی بات کیا نکلی؟ چوتھا اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ کہ آزادی تبھی بامعنی ہے جب وہ اندرونی سکون اور مقصد کی طرف لے جائے. اگر آپ کی آزادی آپ کو مزید بے چین، مزید خالی اور بھٹکا ہوا محسوس کروا رہی ہے تو شاید یہ وہ حقیقی آزادی نہیں جس کی آپ کو یا کسی کو بھی تلاش ہونی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر بروہی کے مطابق عورت کا سفر اطاعت کی ایک شکل سے نکل کر استحصال کی ایک دوسری، زیادہ لطیف، زیادہ سٹل شکل میں داخل ہونے کا خطرہ رکھتا ہے. کل اگر وہ دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں کی قیدی تھی تو آج وہ اپنی بے لگام خواہشات، سماجی دباؤ اور آزادی کے ایک سطحی تصور کی قیدی بن سکتی ہے. یعنی ارتقاء کا سفر ابھی نامکمل ہے اور پنجرہ بدلنے سے قید ختم نہیں ہوتی. بالکل درست کہا آپ نے. یہ ایک گہری اور سنجیدہ سوچ ہے
جو ہمیں موجودہ صورتحال پر ایک نئے زاویے سے غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور ڈاکٹر بروہی اپنی بات ایک بہت ہی فکر انگیز پیغام پر ختم کرتے ہیں جو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، حقیقی ارتقاء تب شروع ہوتا ہے جب وہ مردوں پر رد عمل دینا چھوڑ کر خود سے دوبارہ جڑتی ہے۔ آزادی بغاوت نہیں، یہ خود شناسی ہے۔ اور سب سے طاقتور عورت وہ نہیں جو دنیا فتح کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنی روح پر عبور حاصل کر لے۔ آزادی بغاوت نہیں، یہ خود شناسی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ یعنی اصل تبدیلی باہر کی دنیا سے لڑنے میں نہیں، بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے اور اسے سنوارنے میں ہے۔ اپنی روح پر عبور حاصل کرنا۔ واہ! جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کامیابی، طاقت، آزادی اور ترقی کے جو مروجہ تصورات ہیں ان پر نظر ثانی کریں۔ کیا اصل کامیابی بیرونی دنیا کی چکا چوند ہے یا اندرونی دنیا کا سکون اور خدا گاہی؟ ڈاکٹر بروہی کا تجزیہ ہمیں اسی اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ یقیناً ایک گہرا اور پرت در پرت موضوع تھا۔ ڈاکٹر احمد علی بروہی کے ان خیالات پر مبنی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس گفتگو سے ہمارے سننے والوں کو بھی سوچ کے کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔